إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ النمل رکوع نمبر 4 پڑھیں گے۔ اس رکوع میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا تھوڑا سا ذکر ہے، اور آگے پارہ کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ یہاں پر کچھ ذکر لوط علیہ السلام کا بھی ہے، ان کا بھی پڑھیں گے۔ تو پہلے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا، پھر اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى سَمُودَ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا إِلَى سَمُودَ، سمود کی طرف، أَخَاهُمْ ان کے بھائی، صالح علیہ السلام کو، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے آ کر یہ دعوت دی کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو۔ فَإِذَا هُمْ، تو اچانک، فریقان، دو گروہ، یختصمون، وہ سب جھگڑ رہے تھے، آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ کچھ نے کہا دعوت کو قبول کریں، کچھ نے کہا نہ کریں۔ قال، کہا، تو صالح علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، لم تستعجلون، کس لیے تم جلدی طلب کرتے ہو، بالسیئہ، برائی کو، قبل الحسنہ، نیکی سے پہلے، لولا، کیوں نہیں، تستغفرون اللہ، تم سب مغفرت طلب کرتے اللہ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم سب پر رحم کیا جائے۔ قالو، ان سب نے کہا، طیرنا بک، ہم نے منحوس پایا تجھ کو، وبمن معک، اور ان کو جو تیرے ساتھ ہیں۔ قال، اس نے کہا، طائرکم، تمہاری نحوست، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، بل انتم، بلکہ تم، قوم، لوگ ہو، تفتنون، جو سب آزمائے جا رہے ہو۔ وکان فی المدینہ، اور تھے شہر میں، 9 رہط، 9 شخص، یفسدون، جو سب فساد کرتے تھے، فی الارض، زمین میں۔ 9 لوگ ایسے تھے جو زمین میں فساد کیا کرتے تھے، ولا یصلحون، اور وہ اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قالو، ان سب نے کہا، تقاسموا، تم سب قسمیں کھاؤ، باللہ، اللہ کی، لنبیتنہ، کہ ضرور بے ضرور ہم رات کو حملہ کر دیں گے، وَأَهْلَ، اس پر، یعنی پیغمبر پر اور اس کے گھر والوں پر، ثم، پھر ہم کہیں گے، لنقولن، ضرور ہم کہیں گے، لولیہ، اس کے وارثوں سے، ما شہدنا، ہم موجود ہی نہیں تھے، مہلک اہلی، اس کی گھر والوں کی ہلاکت کے وقت، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بے شک ہم سچے ہیں۔ وَمَكَرُوا، اور ان سب نے چال چلی، مکرن، ایک چال، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھی ایک تدبیر کی، تدبیر کرنا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان سب کو شعور ہی نہیں تھا۔ فَانظُرْ، پھر آپ دیکھیں، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، کیسے ہوا انجام ان کی چال کا، انا دمرناہم، بے شک ہم نے ہلاک کر دیا انہیں، وقومہم، اور اس کی قوم کو، اجمعین، سب کے سب، فتلک بیوتہم، تو یہ ان کے گھر ہیں، خاویتن، جو خالی ہیں، ویران ہیں، بما ظلموا، اس وجہ سے جو ان سب نے ظلم کیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بلا شبہ اس میں، لآیتن، نشانی ہے، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو سب علم رکھتے ہیں۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ، اور بلا شبہ نجات دی ہم نے ان لوگوں کو، آمنوا، جو سب ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ سب تھے ڈرنے والے۔ وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام، اذ قال، جب کہا، لقومی، اس نے اپنی قوم سے کہا، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم آتے ہو بے حیائی کو، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے ہوتے ہو، أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، بلا شبہ تم آتے ہو مردوں کے پاس، شہوتاً، اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم سب لوگ جہالت والے کام کرتے ہو۔ فما کان جواب قومی، تو نہ تھا جواب اس کی قوم کا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ ان سب نے کہا، اخرجو، تم سب نکال دو، آل لوط، آل لوط کو، لوط کے گھر والوں کو، من قریتکم، اپنی بستی سے، انہم اناس، بے شک یہ وہ لوگ ہیں، یتطہرون، کہ وہ سب پاک باز بنتے ہیں۔ فانجینا، تو ہم نے نجات دے دی اسے، واہلہ، اور اس کے گھر والوں کو بھی، الا امرأتہ، مگر اس کی بیوی، قدرناہا، کہ ہم نے فیصلہ کر دیا تھا اس کا، من الغابرین، پیچھے رہنے والوں میں۔ وامطرنا، اور ہم نے برسائی، علیہم، ان پر، مطرا، بارش، پس بری تھی، مطر المنذرین، بارش ڈرائے گئے لوگوں کی۔ قل الحمدللہ، اور آپ کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ کے لیے، وسلام، اور سلامتی ہو، علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ کے ان بندوں پر، اصطفیٰ، جو چنے گئے، اللہ، کیا اللہ خیر، بہتر ہے، اما یشرکون، یا وہ جن سب کو وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔
اب یہاں پہ قوم سمود کا ذکر ہے۔ قوم سمود کا ذکر پچھلی صورت میں بھی ترتیب کے ساتھ جو قوموں کے حالات واقعات آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، پھر جو ہے نوح علیہ السلام کا، قوم عاد کا، پھر ساتھ سمود کا، اور قوم ہود کا، اور ترتیب کے سب پیچھے سورہ جو ہے اعراف میں بھی آئے ہیں اور سورہ ہود میں بھی آئے ہیں۔ یہ ترتیب کے ساتھ انبیاء کا ذکر آیا ہے۔ کسی جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ میں آ جاتا ہے، کہیں پہ نہیں آتا، تو یہاں اس ترتیب کے ساتھ تو نہیں ہے، لیکن ان دو رسولوں کا ذکر آیا ہے۔ پیچھے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر گزرا ہے اس سورت کے شروع میں، اور پھر سلیمان علیہ السلام کا۔ اب مشرکین مکہ کو وہ واقعہ، وہ ان کی حالات دکھائے جا رہے ہیں جو مکہ میں ہوئے، جو ان کے راستے میں قریب ان کے ہوئے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ وہ مصر کا ہے، قوم ان کا حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ان کے ساتھ جو ہوا وہ جو ہے فلسطین کا ہے۔ اب ان کو مشرکین مکہ کو ان کے گھر کی مثال دی جا رہی ہے کہ یہ دیکھو، یہ تمہارے قریب کا ہے، تم ان کے جو ہے محلات اور مکانات ان کے بنائے ہوئے، وہاں سے گزر گاہیں ہیں تمہاری، وہاں پہ جاتے ہو، دیکھو ان لوگوں کا حال کیا ہوا۔ انہوں نے جب اپنے پیغمبر کی بات نہ مانی، آگے سے چالیں چلیں، تدبیریں کیں، اور پیغمبر کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیں۔ جس طرح کے معاملات انہوں نے کیے تھے، جو یہاں بیان ہو رہا ہے قوم سمود کا ذکر، کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان بنایا۔ بیان ہی اسی طرح پلان مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا تھا۔ ٹھیک ہے نا، دیکھیں ابھی ہم نے اس کا ترجمہ دیکھا ہے۔ سمود جو ہے صالح علیہ السلام ان کو کہنے لگے اللہ کی عبادت کرو، تو دو گروہ آپس میں جھگڑ پڑے۔ اکثر یہ ہوتا رہا ہے کہ جب بھی کوئی حق کی دعوت دینے لگتا ہے نا، تو دو گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو ماننے والا، اور دوسرا انکار کرنے والا، اور آپس میں جو ہے ان کی چپکلش ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ جنگ و جدال بھی ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کئی جو ہے مشرکین مکہ کے ساتھ، پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، آپ کے ساتھیوں کو مارا گیا، پیٹا گیا، گھروں سے نکالا گیا، مکہ سے نکلنے چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ پھر جو ہے مدینہ میں آئے، کچھ طاقت بنی تو اللہ نے اجازت دی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، پھر جا کے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی ہیں۔ تو ہر دور میں جب بھی دین کی دعوت دی گئی ہے، حق کی طرف بلایا گیا ہے، تو آگے سے دو گروہ بنے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہاں بنے، ہر جگہ پہ بنے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایک گروہ چھوٹا ہے، ایک گروہ بڑا ہے، اور اکثر دنیا کی تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ جو حق قبول کرنے والے تھے ان کی تعداد کم ہی تھی، جو باطل پرست تھے ان کی تعداد زیادہ تھی۔ دنیا کی لذتیں اور رونقیں، دنیا کے ظاہری فائدے کی طرف لوگ زیادہ بھاگتے ہیں نا۔ آج بھی باطل پرست، کفر کی طرف جانے والے، الحاد کی طرف جانے والے، نقد فائدہ لینے کے لیے دنیا کی لذتیں اور سامان جن کو دیا جاتا ہے وہ وہاں بھاگتی ہے دنیا۔ حق کی طرف آنے والے، آخرت کا فائدہ سوچنے والے، آخرت کے طلبگار بہت ہی کم اور جو ہے بہت ہی تھوڑے ہوا کرتے ہیں۔ تو فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو اچانک دو گروہ بن گئے اور آپس میں جو ہے وہ جھگڑنے لگے۔ قَالَ يَا قَوْمِ، تو صالح علیہ السلام نے کہا میری قوم، لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ، کس لیے تم جلدی مطالبے کر رہے ہو برائی کے؟ تم کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو؟ تم سوچتے کیوں نہیں، سمجھتے کیوں نہیں؟ جو ہے دنیا کا یہ جو جلدی مطالبہ کر رہے ہو، تو یہ تو عذاب ہے۔ تم آخرت کا جو فائدہ ہے، جو حسنہ ہے، جو جنت ہے، جو نیکی ہے، اس کو تم چھوڑ رہے ہو۔ لولا تستغفرون اللہ، کیوں نہیں تم اللہ سے بخشش طلب کرتے، معافی مانگو اپنے گناہوں کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قالوا طیرنا بک، ہم آپ کو منحوس سمجھتے ہیں۔ طیرنا بک، اصل جو یہ لفظ ہے نا طیرنا، طائر، اصل طائر پرندہ کو کہتے ہیں۔ پرندے کو اڑا کر بدشگونی لیا کرتے تھے، تو اسی سے جو ہے لفظ لیا گیا۔ بدشگونی لینا، کسی چیز کو منحوس سمجھنا، اچھا شگون لینا اور برا شگون لینا، یہ بہت پہلے جو ہے ہوتا رہا ہے کہ کسی چیز سے کوئی اچھی نسبت لے لینا، جبکہ اسلام میں یہ منع ہے۔ جب جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ انسان نیکی کرے، اچھا کام کرے تو اس کے لیے اچھائیاں ہیں، برا کرے تو اس کے لیے برائیں۔ یہ نہیں، آج بھی کئی لوگ ہوتے ہیں وہ صبح صبح جو ہے کوئی ان کو نظر آ جائے، صبح صبح ان سے کوئی ادھار مانگ لے تو کہتے ہیں سارا دن جو ہے منحوس گزرے گا، اور جب کبھی دن میں کوئی نقصان ہو تو وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں صبح صبح کس کا چہرہ دیکھا تھا کہ آج نقصان ہو رہا ہے ہمیں۔
تو یہ اس طرح کی چیزیں یہ جو ہے جاہلیت میں سے ہیں، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کہ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری اچھائی اور برائی تمہاری اپنی گردن میں ہے، جو تم کرتے اسی کا نتیجہ تم پاتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ قوم فرعون نے بھی یہی کہا تھا، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب ان کے پاس کوئی اچھائی آتی، کوئی اچھا کام ہوتا تو وہ کہتے هَٰذِهِ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، یہ ہمارے کام ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، ان کے ساتھ کوئی تکلیف اور مشکل والا معاملہ ہوتا تو یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو اس پر وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہراتے، وہ کہتے کہ اب ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، یعنی تکلیف اور مصیبت اور مشکل کو موسیٰ علیہ السلام پہ ڈال دیتے، ان کے ساتھیوں پہ ڈال دیتے، ایمان والوں پہ ڈال دیتے، اور جب کوئی خوشی آتی، کوئی اچھا کام ہوتا تو وہ کہتے ہماری محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اور فرمایا الا انما طائرهم عند اللہ، تمہاری نحوست اللہ کے پاس ہے، تمہارے اپنے برے کاموں کی وجہ سے کرتوت تمہارے اپنے برے ہیں اور ڈالتے کسی اور پر ہو، ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ اسی طرح اور جگہ پر بھی ان تصیبهم حسنۃ یقولوا هذه من عندی، سورۃ النساء میں آتا ہے جب ان لوگوں کو کوئی اچھائی پہنچتی تو یہ کہتے یہ جو ہے یقولوا هذه من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ ان تصیبهم سیئہ، اگر کوئی تکلیف پہنچتی تو یقولوا هذه من عندک، وہ پیغمبر کو مخاطب ہو کر کہتے کہ یہ تمہاری وجہ سے ہے یہ مشکل، کل من عند اللہ، اللہ نے کہا کہ ان سے کہو ساری چیزیں تمہیں جو تکلیف ملتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، جو فائدہ ملتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ دونوں طرح سے تمہیں آزمانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین میں بھی آتا ہے قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا، پیغمبروں سے ان لوگوں نے جو بستی انطاکیہ کی طرف بھیجے گئے تھے رسول، ان کو بھی سامنے جو بستی والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں، تمہاری وجہ سے ہی نحوست ہے، کام خراب ہو رہا ہے، ہمارے کسی کام میں جو ہے فائدہ اور پرافٹ نہیں آ رہا، تم روز جو آ کر ہمیں تبلیغ کرتے ہو، اسی سے منحوس ہمارے جو ہے دن جو ہے منحوس ہو جاتا ہے۔ تو انہیں کیا کہا گیا قالوا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے اپنے کاموں میں ہے، ان ذکرتم، ہم جو تم کو نصیحت کرنے کے اسی چیز کو تم منحوس سمجھ رہے ہو، یہ چیز تمہارے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہے کہ ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں، تمہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم قوم ہی حد سے بڑھنے والی ہو۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا طیرنا بک وبمن معک، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ تو صالح علیہ السلام نے بھی ان کو یہی جواب دیا قالت طائرکم عند اللہ، تمہاری نحوست اللہ کے پاس ہے، تمہیں تکلیف میں ڈالنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں تکلیف میں ڈال رہے ہیں؟ تمہیں آزمانے کے لیے، کہ تم کاش کہ تم واپس پلٹ آؤ، تمہیں تکلیف دے کر اللہ تعالیٰ اپنی طرف واپس پلٹانا چاہتے ہیں کہ تاکہ تم گریہ جاری کرو، تم رو، توبہ اور استغفار کرو۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایسی قوموں کے آزمائے جا رہے ہو، تمہاری آزمائش کی وجہ سے تمہیں تکلیف ملتی ہے اور تم کہتے ہو کہ تمہاری نحوست کی وجہ سے مل رہی ہے۔ آگے فرمایا وکان فی المدینہ، اس شہر میں نا 9 بندے ایسے تھے جو انتہائی فسادی تھے، قتل و غارت کرنا، ڈاکے ڈالنا، چوریاں ڈکیٹیاں، یہ ان کا کام تھا، اور فی الارض زمین میں فساد مچائے ہوئے تھے۔ ان 9 لوگوں نے جو ہے پلان بنایا، ان ڈاکوں و مجرموں نے جو بڑے باغی تھے، کوئی اصلاح والا کام نہیں کرتے تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور پلان کیا، کیا کہا تقاسموا باللہ، سارے مل کے کہنے لگے، اکٹھے پلان کر رہے تھے، مشورہ کر رہے تھے کہ سب مل کے قسمیں اٹھاؤ اللہ کی، قسمیں اللہ کی اٹھا رہے ہیں، کام کتنا برا پلان، اور اس پہ اللہ کو گواہ بنا کے قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ آج بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، کام برا کر رہے ہیں اور ساتھ میں نیکی کا عنصر بھی شامل کر رہے ہیں، اسلامک ٹچ جسے کہتے ہیں۔ کئی لوگ کہہ رہے تھے تھوڑا اسلامک ٹچ دو، یعنی کام اسلامی نہیں کرنا، صرف نام اسلام والا، نہ تھوڑا سا اسلامی ٹچ دے کر لوگوں کو اپنے ساتھ کرنے قریب۔ یہ بھی تھے برا کام، قتل کا پلان کر رہے ہیں، پیغمبر کے قتل کا پلان بنا رہے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ کی قسمیں اٹھاؤ اللہ کی، ہے کہ ہم لنبیتن، ہم ضرور حملہ کر دیں گے اس پر اور اس کے گھر والوں پر، اور ان کو قتل کر دیں گے، اور پھر ہم ان کے وارثوں کو کہیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ۔ اب ان کو نا فکر یہ تھا کہ قبائلی نظام میں نا، آج بھی اگر کہیں پر قبائلی نظام ہے تو اس میں بھی یہی کچھ ہے کہ پورا قبیلہ ایک فرد کی جو ہے وہ حفاظت اور نگرانی کرتا ہے۔ اگر ان کے قبیلے کا کوئی فرد مارا جائے تو وہ ڈھونڈتے ہیں، وہ بدلہ لیتے ہیں اس کے قاتل کو ڈھونڈتے ہیں، اور اس پر بڑی بڑی لڑائیاں چھڑ جاتی ہیں اپنے اس فرد کا بدلہ لینے کے لیے۔ اور اس وقت کے قبائلی نظام میں تو اور ہی بہت زیادہ وہ تھا، اسٹرانگ نظام تھا
قبائل کا کہ اپنے، بلکہ جاہلانہ کہیں اس کو، کہ جاہلانہ نظام میں اتنا تھا کہ اپنے قبیلے کے بندے کی جان بچانے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے اپنی جان تک کو قربان کر دیتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اگرچہ ان کے قبیلے کا وہ بندہ ناحق پر ہے، ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، مجرم ہے، غلطی پر ہے، لیکن وہ یہ کہتے کہ ہمارے قبیلے کا ہے نا، تو ہم نے اس کے ساتھ دینا ہے، اس کی سپورٹ کرنی ہے۔ اب ان کا صالح علیہ السلام کا بھی ایک قبیلہ تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو جس طرح پیچھے آتا ہے اور جگہ پر کہ اگر ان کا قبیلہ نہ ہوتا، غالباً شعیب علیہ السلام کے تذکرے میں آتا ہے سورہ ہود میں کہ وہ کہنے لگے کہ اگر تیرا قبیلہ لولا رہتک لرجمناک، اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا، تو آگے سے وہ جو مجرم قوم کے سردار لوگ تھے انہوں نے کیا کہا، لولا رہتک، اگر تیرا کنبہ اور قبیلہ نہ ہوتا نا، لرجمناک، ہم پتھر مار مار کے تجھے مار ڈالتے۔ یہ 12ویں پارے میں ہے سورہ ہود میں، کہ جب ہود علیہ السلام نے ان کو روکا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، تو شعیب علیہ السلام نے، تو آگے سے انہوں نے کہا لولا رہتک لرجمناک، تیرا کنبہ اور قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے قتل کر دیتے۔ تو انہوں نے کہا تھا، پیغمبر نے کہا تھا، راحتی اعز علیکم من اللہ، کیا میرا قبیلہ تمہیں اللہ سے زیادہ عزت والا لگتا ہے؟ میرے قبیلے کا تمہیں ڈر ہے، اس کی جو ہے خوف ہے اس کا، تم اس رب سے نہیں ڈرتے؟ اللہ ارحم الراحمین، جو سب سے بڑا جبار و قہار ہے، جو سب سے بڑی طاقتوں قوتوں قدرتوں کا مالک ہے، تم اس سے نہیں ڈر رہے، میرے قبیلے کا ڈر تمہیں ہے۔ تو ایک قبیلے کا نظام ہوا کرتا تھا، قبیلے کا ڈر تھا، اور قبیلے والے بدلہ لیا کرتے تھے۔ تو ان کا بھی قبیلہ تھا صالح علیہ السلام کا، اس سے ڈرتے تھے۔ اب یہ 9 بندے مل کے پلان کر رہے ہیں کہ ہم مار تو ڈالیں، لیکن کل کو اس کے قبیلے والے بدلہ لینے کے لیے ہیں تو پھر کس پہ ڈالیں گے؟ تو سارے مل کے پلان کر رہے ہیں، ہم سب کہیں گے کہ ہم تو اپنے جو ہے پھر مار کے ہم اپنے گھر آ جائیں گے، اور سارے قسمیں اٹھا کے کہیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم تو اس کی ہلاکت کے وقت تھے ہی نہیں۔ لیکن اس وقت یعنی ایسا پلان کیا کہ رات کو ہم یا تو اپنے گھروں میں گزاریں گے یا کہیں اور نکل جاتے ہیں، جس طرح قاتل پلان کرتے ہیں۔ انہوں نے پلان کیا کہ رات کو مار کر ہم بلکہ پہلے ہی نکل جاتے ہیں کہیں سفر پہ، سارے لوگوں کو پتہ چل جائے، بستی والوں کو، کہ ہم یہاں نہیں ہیں، ہم تو گئے ہوئے ہیں، رات ہی رات آئیں گے اور یہ واردات کر کے رات ہی رات واپس بھاگ جائیں گے کہیں اور جب صبح ہوگی تو ہم تو ہوں گے ہی نہیں یہاں پر، اور ہم کہیں گے کہ جب اس کو مارا گیا ہم تو تھے ہی نہیں، ہم تو بستی میں ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے نا؟ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم قسمیں اٹھا کر کہیں گے ہم تو سچ بولنے والے ہیں۔ دیکھیں نا، جھوٹا بندہ بار بار قسمیں اٹھاتا ہے، شروع میں بھی قسمیں اٹھا رہے ہیں، یہاں بھی کہ ہم کیا کہیں گے، ہم تو سچے ہیں، بار بار قسمیں اٹھائی جا رہے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے بھی ایک چال چلی پیغمبر کو قتل کرنے کی۔ اب یہ وہی ہے نا صالح علیہ السلام جن کی قوم نے اونٹنی کو قتل کر دیا تھا، انہوں نے مانگا تھا، مطالبہ کیا تھا، اسی پارے میں پچھلی صورت میں ہم پڑھ آئے ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا تھا نا اونٹنی کا، کہ اونٹنی آئے، وہ حاملہ ہو، وہ بچہ جنے۔ اونٹنی ان کے مطالبے پر آئی، اس نے بچہ جنا، حاملہ تھی، لیکن انہوں نے اس اونٹنی کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ قتل کیا تو پھر عذاب آیا ان پر۔ اب ان کو کہا گیا تھا، شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ ہم جو ہے تمہارے لیے 3 دن ہیں، 3 دن تک جو کرنا چاہتے ہو نا کر لو، 3 دن تمہیں مہلت ہے، اس کے بعد عذاب آ جائے گا۔ یہ جو درمیان کے 3 دن ان کو مہلت ملی تھی نا، بجائے اس کے کہ توبہ کرتے، اپنے گناہ کی معافی مانگتے، انہوں نے پیغمبر کو قتل کرنے کا پلان بنا لیا۔ معافی مانگنے کی بجائے پیغمبر کو مارنے اور قتل کرنے کا انہوں نے پلان بنایا۔ پھر کیا ہوا؟ انہی 3 دنوں کے اندر یہ پلان کر رہے ہیں، اور ابھی پلان ان کا پورا نہیں ہوا اور عذاب آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے چال چلی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو ہماری تدبیر کا شعور ہی نہیں تھا۔ فَانظُرْ، پھر دیکھو، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، ان چال چلنے والوں کا انجام کیا ہوا، کیا بنا پھر ان کا، کتنے دن جیے، کتنا انہوں نے جو ہے وہ کتنا بھاگ لیا انہوں نے، کتنی دنیا میں عیاشیاں اور بدماشیاں کر لیں، کتنے قتل کر لیے، کتنے پلان بنا کے سب نے پیغمبر کو قتل کرنے کا جو بنایا تھا کیا کر لیا۔ انا دمرناہم، ہم نے سب کو ہلاک کر کے رکھ دیا، ان کو بھی، ان کی قوم کو بھی، سب کے سب کو۔ فتلک بیوتہم خاویہ، فتلک بیوتہم خاویہ، یہ ہیں ان کے گھر خاویہ، خالی پڑے ہیں، ویران پڑے ہیں، ان گھروں میں کوئی نہیں جاتا، ان گھروں میں جانے سے بھی ڈر لگتا ہے لوگوں کو۔ آج بھی وہ ویران، سنسان، بیابان، وہ گھر، وہ مکان، وہ بول بول کے، چیخ چیخ کے بتا رہے ہیں کہ یہاں کوئی رہا کرتے تھے رب کے نافرمان،
یہاں کوئی رہا کرتے تھے جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، یہاں کوئی رہتے تھے جو کہتے تھے کہ ہم پیغمبر کو قتل کر دیں گے، یہاں جو کوئی رہا کرتے تھے جو کہتے تھے ہم جیسا قوت والا طاقت والا کون ہے، یہاں کوئی ایسے بھی رہتے تھے جو کہتے تھے ہماری زمین ہے، ہمارا حکم چلے گا، ہمارا جسم ہے تو ہماری مرضی چلے گی، ہمارے پاس پیسہ ہے، طاقت ہے، قوت ہے، ہم جس کو چاہیں مار ڈالیں، جس کو چاہیں پکڑ لیں، جس کو چاہیں چھوڑ دیں، کون ہم سے پوچھنے والا ہے؟ کچھ تھے یہاں پہ جو اپنے جسموں پہ اپنی مرضی کرنے والے تھے، جو انہوں نے اس زمین پر فساد کیا، بربادیاں کی، اپنی مرضیاں کی اور منمانیاں کی، اب کہاں ہیں؟ وَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ، ان کے سنسان اور ویران گھر آج بتاتے ہیں، چیخ چیخ کر وہ صدا لگاتے ہیں کہ اس زمین پہ رہنا ہے تو اپنی مرضی نہیں کرنی، آج مکان ہے، مکین ختم ہو گئے ہیں، اور آج کے ان مکینوں میں آج کے بنائے ہوئے مکان، بڑے بڑی عمارتیں اور چمکتی اور جو ہے چکا چوند روشنیاں اور بڑی بڑی گاڑیاں، ان میں رہنے والے یہ عمارتیں بھی یہ بتلاتی ہیں، یہ کہتی ہیں زبان حال سے کہ ایک دن تم نے بھی چلے جانا ہے۔ اس طرح اس دور کے بنائے ہوئے عمارتوں والے چلے گئے، وہ بھی مکین چلے گئے ہیں، مکین ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، سب کو زمین نے کھا لیا، سارے اس مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، اسی مٹی سے زمین، اسی زمین کی مٹی پر بڑے بڑے محلات بنانے والے اسی زمین دوز ہو گئے، زمین میں دفن ہو گئے، آج مکانات ان کے خالی ہیں۔ اتنے مضبوط مکان بناتے تھے کہ کہیں جو ہے ہل نہ پائیں، کہیں دراڑیں نہ آ جائیں، کہیں یہ گر نہ جائیں، آج وہ مضبوط مکان تو باقی ہیں، وہ خود ختم ہو گئے، ہم نے بھی ایک دن جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ فتل خاویہ بما ظلم، اس وجہ سے کہ ہم سب نے ظلم کیا تھا، ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کے فرمانبردار بن جاؤ۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور سب وہ ڈرنے والے تھے، وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام، اذ قال لقومہ، جب انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا، اتأتون الفاحشہ، کیا تم آتے ہو بے حیائی کو، وانتم تبصرون، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے ہوتے ہو، بے حیائی کا کام کرتے ہو، برائی اور فحاشی۔ پیچھے بھی آیا ہے ان کے اس قوم کے واقعات، یہ کہ یہ لوگ جو تھے یہ اپنی شہوت کو مردوں سے پورا کرتے تھے، اتأتون الرجال انکم لتأتون الرجال شہوہ، کہ تم اپنی لذت کو، اپنی شہوت کو مردوں سے پورا کرتے ہو، من دون النساء، عورتوں کے سوا، یعنی ایک خواہش جو اللہ نے رکھی ہے اس کا جائز ذریعہ بھی رکھا ہے، اس کا جائز راستہ بھی رکھا ہے، نکاح کا ذریعہ عورتیں اللہ نے بنائی ہیں مردوں کے لیے۔ ایک تو ہے کہ عورتیں نہ ہوں، عورتیں بھی موجود ہیں، بیویاں بھی ہیں ان کی، اور جائز راستہ بھی موجود ہے شہوت کو پورا کرنے کا، اس کو چھوڑ کر تم جو ہے یہ کام کر رہے ہو۔ اب ایک تو جہالت، حد سے بڑھ جانا، غلط راستہ استعمال کرنا، اور دوسرا جب عورتیں اس معاشرے میں موجود ہیں اور مرد ان سے اپنی شہوت پورا نہیں کر رہے، دوسرے راستے پر جا رہے ہیں، تو عورتیں کہاں جائیں گی؟ وہ بھی تو غلط راستہ، وہ بھی شہوت کی طرف جائیں گی، وہ بھی اور راستہ۔ اب ان کے مرد مردوں سے شہوت پوری کرتے تھے، عورتیں عورتوں سے پوری کرتی تھیں۔ آج بھی اس کام کو لیگل کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس قدر جو ہے اس پر زور دیا جا رہا ہے، کئی غیر مسلم جو ہے ان کے جو ادارے اس پر کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کو برگلانے کے لیے اور راہ حق سے، راہ راست سے ہٹانے کے لیے باقاعدہ ٹرانسجینڈر کے بل پاس کیے جا رہے ہیں، وہ قانون بنائے جا رہے ہیں۔ کئی لوگ میڈیا پہ بیٹھ کے جو ہے ان کو LGBTQ جو ہے یہ بہت بڑی تنظیم، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس مسلمانوں میں فحاشی پھیل جائے، بے رہ روی پھیل جائے، اور کئی لوگوں نے جو ہے وہ مردوں نے مردوں کے ساتھ نکاح کیے ہیں، باقاعدہ رجسٹر کر دیے گئے، عورتوں نے عورتوں سے نکاح کیے ہیں، اور پھر یہ بھی کہ اگر کوئی مرد ہے وہ یہ کہتا ہے میں عورت ہوں، عورت بننا چاہتا ہے تو اس کو بنا دو، رجسٹر کر دو کہ وہ عورت ہے، وہ عورت بن کے ہے وہ مرد، اور اپنے آپ کو شو کر رہا ہے عورت، اور کسی اور مرد سے وہ شادی کر رہا ہے عورت، عورت اپنے آپ کو مرد شو کر کے کسی عورت سے شادی کر رہی ہے۔ یہ کس قدر بے حیائی، بے رہ روی اور دین سے دوری اور اللہ کی بغاوت، کتنی بڑی بغاوت کہ اس گناہ کرنے والوں پر اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی تھی۔ کام تو ہمارے ویسے ہیں کہ پتھروں کی بارش برسے ہم پر، اور ہم جو ہے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے رحمت کی بارش آئے، کہاں سے آئے؟ اللہ ہمارے قوم کو غیرت دے، اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے، اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ جس ڈگر پہ چل رہا ہے آج میڈیا اور جس فتنے کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، پتہ نہیں ہماری نسلوں کا کیا بنے گا، کہاں تک پہنچائے گا یہ میڈیا۔
باقاعدہ فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے. اب تو ڈرامے ایسے، ان میں سب ڈراموں اور فلموں میں، اور چھوٹے چھوٹے جو ہے بچوں کے جو کارٹون ہیں ان کے ذریعے اس جو ہے وائرس کو ڈالا جا رہا ہے بچوں میں. اب تو موبائل نیٹ پہ کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا گندی اور فحاشی اور یانی والی فلمیں جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہیں، ایڈ کے ذریعے پہنچ آتی ہیں، اور نیٹ موبائل بچوں کی پہنچ میں ہے، اور اس کے اوپر سارا گند ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں. اور یہ کب ہم جو ہے بچ سکیں گے ان ساری چیزوں سے؟ جب ہم خود بھی قرآن پڑھیں گے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے، جب ہم دین سیکھیں گے، سکھائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ خود بھی نمازی بنیں، نیک بنیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے دل کو بھی پاک رکھیں، اور اپنے معاملات اور حالات اور کو بھی پاک رکھیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اور نیٹ کا اچھا استعمال کریں. نیٹ کی جو برائیاں ہیں، جو برے اثرات ہیں، خصوصاً جو ہے یہ فلمیں اور ڈرامے اور بیہودہ کلپ اور ان چیزوں سے دور رہیں، بچیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں. یہ فلموں اور ڈراموں کے ذریعے سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے، اور جب یہ چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں، پھر بے پردگی، پھر جو ہے آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں نوجوان اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، پھر ذہن سے تصور ہی ختم ہو جاتا ہے گناہ کا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں برائیوں سے اور اس طرح کی فحاشی اور یانی سے، اور اللہ ہمارے معاشرے کو بھی پاک بنا دیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اپنے معاشرے کو بھی ان برائیوں سے بچانے کی کوشش کر سکیں. آگے تو اس کی قوم کا کیا جواب تھا؟ آج بھی اس طرح کے جو ڈوب چکے ہوتے ہیں نا گناہوں میں، جو ایڈکٹ ہو چکے ہوتے ہیں، جن کی رگ اور ریشے میں جو ہے گناہ سرایت کر چکا ہوتا ہے نا، آج وہ بھی سمجھانے والوں کو یہی جواب دیتے ہیں. کیا کہا انہوں نے؟ فما کان جواب قومی، بس نہ تھا جواب اس کی قوم کا، الا ان قالوا، مگر ان سب نے کیا کہا؟ اخرجوا آل لوط من قریتکم، نکال دو لوط کے گھر والوں کو، من قریتکم، اپنی بستی سے، ان سب کو اپنی بستی سے نکالو. انہم اناس یتطہرون، میرا شبہ یہ لوگ ہیں بڑے پاک باز بنتے ہیں، یہ پاک بنتے ہیں، یہ طاہر ہیں، انہوں نے کبھی برائی نہیں کی. آج بھی کسی کو کون یہ بڑا پاک صاف آ گیا ہے، یہ بڑا نیک ہے، یہ بڑا نمازی آ گیا ہمیں سمجھانے کے لیے، انہوں نے بھی کہا یہ بڑا پاک بنتے ہیں، ان کو نکالو یہاں سے. یعنی پیغمبر کا نصیحت کرنا ان کو اتنا برا لگا کہ ہمیں یہ روکنے والا کیوں ہے؟ ہمارے ساتھ وہ رہے جو ہم جیسا بن کے رہے، ہماری بستی اور علاقے میں وہ رہے جو برا بنے. فانجینا، اللہ فرماتے انہوں نے پھر جب نہ مانی بات، اور پھر پیچھے سورہ ہود میں پڑھ آیا نا، ان کے پاس جب عذاب کے لیے فرشتے آئے، وہ بھی نوجوان لڑکوں کی، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے، تو ان سے بھی وہ برائی کرنے کے ارادے کے لیے آگے. لوط علیہ السلام آگے آئے تو انہوں نے کہا ہٹ جاؤ، تم جو ہے راستے میں کیا آتے ہو، ہمیں جو کرنا ہے کرنے دو. تو فرشتوں نے اس وقت کہا تھا آپ گھبرائیں نہیں، ہم تو ان کے لیے عذاب برسانے کے لیے آئے ہیں. اللہ فرماتے ہم نے نجات دی لوط علیہ السلام کو بھی اور اس کے اہل کو بھی اور اس کے ماننے والوں کو، الا امرأۃ، مگر اس کی بیوی نے چونکہ اسلام قبول نہیں کیا، قدرنا، ہم نے اس کا فیصلہ کر دیا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہی تھی. وامطرنا، اور ہم نے پھر بارش برسائی علیہم، ان پر، مطرا، بارش برسانا، فسا، بس کتنی بری تھی، مطر المنذرین، ان ڈرائے گئے لوگوں کی بارش، کہ ان کو ڈرایا گیا تھا. ایسے نہیں کہ بغیر کہے بغیر بتائے ان پر بارش آ گئی، ان کو ڈرایا گیا تھا، سمجھایا تھا پیغمبر نے، لیکن وہ نہیں سمجھے، ہٹ گئے، ڈیٹ بن گئے، ضدی بن گئے. قل الحمدللہ، آپ سب کہہ دیجئے الحمدللہ، یعنی اس عذاب کے بعد بھی الحمدللہ کہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان برے لوگوں سے دھرتی کو پاک کرنا بھی اللہ کی رحمت میں سے ہے. اگر یہ برے رہتے تو دوسروں کو برا بناتے. ٹھیک ہے نا؟ اگر اللہ رب العالمین کسی زمین پر سے برے لوگوں کو، فسادیوں کو اور بدکاری کرنے والے، بے حیائی کرنے والوں کا خاتمہ کر دے، تو تب بھی الحمدللہ کہنا چاہیے ہمیں. الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے. وسلام، اور سلامتی ہے، علی عبادہ الذی، اللہ اس کے بندوں پر، اللہ کے ان بندوں پر، اصطفیٰ، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا. اللہ خیر، کیا اللہ بہتر ہے؟ کیا اللہ کے احکامات بہتر ہیں؟ کیا اللہ نے جو صحیح اور درست راستہ ہمیں دکھایا ہے وہ بہتر ہے؟ اما یشرکون، یا وہ چیزیں بہتر ہیں جن کو وہ سب شریک ٹھہرا رہے ہیں، کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ بہتر ہیں؟ تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اللہ ہی بہتر ہے، اللہ کے احکامات ہی اچھے ہیں، اللہ کی عبادت کرنا ہی اچھا ہے، جس کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا. اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی، پڑھنے کی اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم
فی الآیات والذکر الحکیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔